میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، ہمارا پروگرام ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹس جن سے ہم اپنے دین کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود بچے ہمیں حدیث پاک کو سناتے ہیں، اور جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں ان کا اس سیگمنٹ میں کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں حدیث پاک ایک پیپر پہ لکھ کے، اس کا ترجمہ لکھ کے، اپنا نام لکھ کے، اپنے شہر کا نام لکھ کے ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کرتے ہیں، اور ہم وہ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے بچوں کا تعارف پہ لیتے ہیں، کیونکہ کچھ نئے چہرے ہیں، کچھ پرانے چہرے ہیں۔ اسماعیل بھائی ہیں ہمارے ساتھ، اور اسماعیل بھائی کے بعد عبدالسبحان۔ ماشاء اللہ عبدالسبحان بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اچھا ماشاء اللہ۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں؟ جی کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول ماشاء اللہ اسکول میں پڑھتے ہیں۔ سعود بھائی ہیں، سعود بھائی نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ۔ سعود رضا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ دونوں میں جاتے ہیں، ماشاء اللہ۔ مدرسے میں بھی جاتے ہیں اور اسکول میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے محمد عفان رضا۔ محمد عفان رضا۔ محمد عفان رضا اسکول میں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ان کے بعد ہے ہمارے ساتھ محمد دانیال بھائی، آپ بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین بھی ہیں، پیارے آقا کے فرامین بھی ہیں، یعنی حدیثیں بھی ہیں درود پاک کو پڑھنے کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں، نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی ہیں۔ یہ سمجھ لیں نہ پڑھنے کے جو نقصانات بھی ہیں، تو ہمیں پڑھنا ہے نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ درود پاک نہ پڑھیں، بلکہ ہمیں درود پاک کو پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ درود پاک کو پڑھیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک کو یاد بھی کریں گے اور حدیث پاک کو پھر آپ لوگ سنائیں گے بھی۔ پیارے بچوں، آج کی حدیث پاک ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا۔ آج کی حدیث پاک کیا ہے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا۔ اس کا ترجمہ ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کی پکچر لے لیں، تاکہ آپ کو حدیث پاک جب آپ لکھنے بیٹھیں تو آپ کو آسانی رہے اور زبر زیر پیش کی بھی کوئی غلطی نہ ہو۔ اور یاد رہے جب بھی آپ نے حدیث پاک کو لکھنا ہے تو اس کے ساتھ اپنا نام بھی لکھنا ہے، اپنے شہر کا نام بھی لکھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس نے یہ حدیث پاک ہمیں سینڈ کی گیا ہے۔ پیارے بچوں، حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، لیس منا، لیس منا، لیس منا، لیس منا من لم یرحم، من لم یرحم صغیرنا، لیس منا، تین حصوں میں یاد کرتے ہیں، لیس منا، لیس منا، لیس منا من لم یرحم،
من لم يرحم من لم يرحم صغيرنا 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 یاد ہوئی حدیث پاک؟ اسماعیل بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا ہے. اور آسان ہے 3 حصوں میں. لیس منا من لم یرحم صغیرنا. دانیال بھائی تھوڑا تھوڑا ساتھ اٹھا رہے ہیں, اٹھا لیا بھائی ماشاء اللہ. سعود بھائی کو بھی یاد ہو گئی. سعود بھائی من لم يرحم لیس منا ليس منا پڑھیں من لم من لم یرحم صغیرنا صغیرنا. چلیں کوئی بات نہیں, دانیال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. عفان بھائی حدیث پاک یاد ہوئی نہیں ہوئی؟ یاد کر لیں. لیس منا, ليس منا تیز آواز میں یاد کریں. لیس منا ليس منا من لم یرحم من لم يرحم صغیرنا صغيرنا صغیرنا صغیرنا. صغيرنا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا. لیس منا من لم یرحم صغیرنا. ليس منا لیس منا ليس منا لیس منا ليس منا لیس منا. ليس منا یہاں تک سب کو یاد ہو گئی؟ لیس منا سنایا, مائک میں سنائے. ليس منا ماشاء اللہ. لیس منا. سعود بھائی, ليس منا دانیال بھائی, ليس منا عفان بھائی, ليس منا ماشاء اللہ. لیس منا ليس منا من لم یرحم من لم يرحم من لم یرحم. من لم يرحم ملہم نہیں ہے, من لم یرحم من لم يرحم من لم یرحم. من لم يرحم مرہم نہیں ہے, مرہم نہیں ہے. من لم یرحم من لم ملحم من لم من لم یرحم يرحم من لم من لم یرحم يرحم من لم یرحم. ملهم يرحم من ہے یہ, ٹھیک ہے. من لم یرحم. من لم يرحم ماشاء اللہ. من لم یرحم من لم يرحم من لم یرحم. من لم يرحم یہاں تک کس کو یاد ہو گئی؟ لیس منا سے. لیس منا من لم یرحم. دانیال بھائی ليس منا من لم يرحم ماشاء اللہ. عفان بھائی ليس منا يرحم ملحم نہیں, دوبارہ ليس سنائیں. منا ملحم يرحم من لم يرحم من لم پڑھے, من لم من لم یرحم. يرحم ماشاء اللہ. عفان بھائی نے سنا دی, دانیال بھائی نے سنا دی. اب آپ کی باری. لیس منا من لم یرحم. ليس منا من لم ملحم من لم من لم ملحم من من لم لم یرحم. يرحم ماشاء اللہ. پڑھے. ليس منا من لم یرحم. يرحم ماشاء اللہ. اب آگے کا ورڈ یاد کرتے ہیں. صغیرنا صغيرنا صغیرنا صغيرنا صغیرنا صغيرنا صغیرنا صغيرنا صغیرنا. صغيرنا اب ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. ترجمہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے چھوٹوں پر 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 رحم نہیں کرتا رحم نہیں کرتا جو ہمارے چھوٹوں پر 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 رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دانیال بھائی. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. ماشاء اللہ. ترجمہ جو ہم
جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ہم آپ کو اسکرین پر حدیث پاک بھی دکھا رہے ہیں تو آپ اس کی پکچر لے لیں, اور اس کے علاوہ جو یہاں پر موجود بچے ہیں یہ بھی حدیث پاک کو یاد کریں. تھوڑی بڑی حدیث پاک ہے آج, لیس منا من لم یرحم صغیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اب پوری حدیث پاک کون سنائے گا, عربی میں بھی ترجمہ میں بھی؟ جی. لیس منا من لم یرحم, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو چھوٹوں پر رحم صغیرنا بھی نہیں کرتا. سعود بھائی اس کے بعد صغیرنا بھی ہے, من لم یرحم صغیرنا, صغیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ اس پر وہ ہم میں سے نہیں. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. عفان بھائی پوری حدیث پاک عربی بھی ترجمہ. لیس منا من لم یرحم صغیرنا, ماشاء اللہ ترجمہ. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ان کی طرف بڑھیں گے عبدالس سبحان بھائی کی طرف. لیس منا من لم یرحم صغیرنا, ہم میں سے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. حدیث پاک تھوڑی بڑی ہے, آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, ضرور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, ارکڈس مدری چینل کے ناظرین اپنے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں, جس میں مدری چینل کے ویورز جو ہیں وہ حدیث پاک کی پکچر سینڈ کرتے ہیں. حدیث پاک کو لکھ کر اس کی پکچر سینڈ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پکچرز. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تنفروا, واو کے بعد الف آئے گا, لا تنفروا, ترجمہ نفرت نہ دلاؤ, نفرت نہ دلاؤ. نام ہے ان کا شایان ذیشان کراچی. ماشاء اللہ. آئی لو دعوت اسلامی, اور ایک پیغام بھی دیا ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے. ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضا الربی فی رضا الوالدی, فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. محمد عثمان الطاری کی ہمشیرہ ہیں کراچی سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمشیرہ آپ نے جس طرح لکھا ہے, ہمشیرہ اس انداز میں نہیں لکھتے. ہمشیرہ کا مطلب ہوتا ہے ان کی بہن ہے محمد عثمان الطاری کی. ماشاء اللہ آپ نے ڈیزائننگ تھوڑی زیادہ کی ہے, اس میں حدیث پاک چھوٹی ہو گئی. نیکسٹ پکچر. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضا الربی فی رضا الوالدی, اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں. ماشاء اللہ. آج کل تو بہت اچھے انداز میں پکچر سینڈ کرنے لگے ہیں یہ لوگ. آئی لو کڈس مدری چینل پہ لکھا ہے. ماشاء اللہ. بنت محمد ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ لالا موسیٰ. نیکسٹ پکچر. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحجر الاسود من الجنتی, حجر اسود جنت سے آیا ہے. حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. بنت محمد ارشد الطاریہ ہیں شاہ جہانیہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ بھی بنت محمد ارشد الطاریہ ہیں شاہ جہانیہ سے. نیکسٹ پکچر. ماشاء اللہ. ایک پیاری حدیث ان الدین یسرن, بے شک دین آسان ہے, بے شک دین آسان ہے. صلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. نام ہے ان کا رافعہ لیاقت لاہور سے. ماشاء اللہ. بڑے اچھے انداز میں آپ نے ڈیزائننگ بھی کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم, قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو, قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو. یہ بھی ہے بنت محمد ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ سے. ماشاء اللہ. بہت ساری پکچرز آج آپ کی آ گئی. نیکسٹ پکچر. ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والحسد, ایاکم والحسد, حسد سے بچو, حسد سے بچو. مریم نور الطاریہ ہے بہاول نگر سے. وی لو دعوت اسلامی. ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر.
ایک پیاری حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ زہیب اتاری ہیں بہاول نگر سے۔ نیکسٹ پکچر، ایک پیاری حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم افضل الدعائی الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ بھی مریم نور اتاریہ ہیں بہاول نگر سے۔ آئی لو کڈس مدنی چینل، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ پکچر، قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ماشاء اللہ یہ بڑے اچھے انداز میں آئی ہے۔ الصدقۃ برہان، ترجمہ ہے اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ دلیل ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ فاطمہ تاریہ فرام منچن آباد، ماشاء اللہ اچھے انداز میں آپ نے ڈیزائننگ بھی کی ہے، پھول وغیرہ بھی بنائے ہیں ماشاء اللہ، اور صدقہ بھی دے رہے ہیں ماشاء اللہ، ڈونیشن باکس میں صدقہ دے رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ بھی آپ نے بنایا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سب نے بہت اچھے انداز میں اسماعیل بھائی پکچر ہمیں سینڈ کی ماشاء اللہ۔ حدیث پاک بھی بہت اچھے انداز میں لکھی، اور حدیث پاک کا بہت سارا خزانہ جمع ہو جائے گا۔ جب ہم بہت ساری حدیث پاک لکھیں گے تو ہمارے پاس بہت سارا حدیث پاک کا خزانہ جمع ہو جائے گا، اور ہمیں برکتیں بھی ملیں گی حدیث پاک کو لکھنے کی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کلام، اور ہمارے ساتھ اسماعیل بھائی موجود ہیں۔ اسماعیل بھائی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ ماشاء اللہ کلام پڑھا جائے گا، اے کاش تصور میں مدینے مدینے کی گلی ہو۔ امیر علیہ سنت کا کلام ہے ماشاء اللہ، اسماعیل بھائی پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، وہاں کیا جو دکر گئے شگے بطحا تیرا، نہیں سنتا گے نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا گے نہیں مانگنے والا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے کاش تصور میں مدینے
کرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئے بکو برات چلے ہو پھر روتی ہوئے بکو برات چلے ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں دعوت اسلام تیری روح میں مچی ہو دعوت اسلام تیری روح میں مچی ہو عطار ہمارا ہے سر حشرگی سے کاش عطار ہمارا ہے سر حشرگی سے کاش راستے شرح بطحا سے یہ چیٹھی ملی ہو دستے شرح بطحا سے یہ چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا کلام اور ہم نے اسماعیل بھائی سے ایک بہت پیارا کلام سنا، اسماعیل بھائی نے ہمیں کلام سنایا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلام اور سائنس میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس ہمارا سیگمنٹ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی کو نفس ایمان بھی کہا گیا ہے، صفائی کو نفس ایمان، نفس کیا ہوتا ہے؟ نفس مطلب آدھا ایمان، آدھا ایمان بھی کہا گیا ہے۔ صفائی ستھرائی میں سے ایک چیز انسان کے ناخن بھی ہیں، ایک چیز انسان کے ناخن بھی ہیں۔ اسلام میں
40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹنے کا حکم ہے، اور کسی شرعی عذر کے بغیر، کسی شرعی پرابلم کے بغیر 40 دن سے زیادہ دیر کرنا گناہ ہے۔ 40 دن سے زیادہ دیر کرنا گناہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو ناخن نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں، جو ناخن نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میڈیکل سائنس کے مطابق بڑے ناخن مضر صحت یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بڑے ناخن مضر صحت ہے یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناخن میں ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے، اگر ناخن کھانے یا پانی میں ڈبوئے جائیں تو وہ کھانا بیماری پیدا کرتا ہے، اس لیے غیر مسلم چھری اور کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں ناخن بہت کم کٹواتے ہیں، بہت کم لوگ ناخن کٹواتے ہیں، اس لیے یہ لوگ چھری اور کانٹے سے کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ ناخن میں آپ نے فرمایا کہ ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے، زہریلا مادہ ہوتا ہے، اگر ناخن کھانے یا پانی میں ڈبو جائیں تو وہ کھانا بیماری پیدا کرتا ہے، اس لیے غیر مسلم چھری اور کانٹے وغیرہ سے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں بہت کم لوگ ناخن کٹواتے ہیں۔ ناخنوں میں جراثیم پھلتے پھولتے ہیں اور کئی پھیلنے والی بیماریوں مثلاً ٹائیفائڈ، آنتوں میں کیڑے اور ورم کی وجہ بنتے ہیں۔ ناخن بہت ساری بیماریوں کی وجہ بھی بنتے ہیں، مثلاً ٹائیفائڈ، آنتوں میں کیڑے اور ورم کی وجہ بنتے ہیں۔ کچھ لوگ دانتوں سے ناخن کاٹنے کے عادی ہوتے ہیں، اس بری عادت کو ختم کرنا چاہیے، اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے برس کی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کس چیز سے ہوتا ہے خطرہ؟ ناخن دانتوں سے کاٹنے سے برس کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ میرے بچوں، برس ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر سفید نشان ہوتے ہیں، جس میں جسم پر سفید نشان ہو جاتے ہیں، جسم پر جگہ جگہ سفید نشان ہو جاتے ہیں، اور کس کو ہوتے ہیں نشان؟ جو دانت سے ناخن کاٹے اس کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے برس کی بیماری لگنے کا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ناخن جو ہے دانتوں سے بھی نہیں کاٹنے، اور 40 دن کے اندر اندر ناخنوں کو کاٹ لینا چاہیے، اور مستحب یہ کہ جمعے کے دن ناخن کاٹے جائیں۔ کون سے دن؟ جمعہ کے دن ناخن کاٹے جائیں۔ تو ہم نے بھی عادت بنانی ہے کہ ہر جمعہ کے دن ہم اپنے ناخنوں کو کاٹیں، تاکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں۔ اور صفائی کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے، صفائی کو نصف ایمان بھی کہا گیا ہے، اور ہم نے حدیث پاک بھی یاد کی تھی الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے، پاکی نصف ایمان ہے۔ تو ہمیں صاف ستھرا رہنا ہے، اور ہم نے جو ہے ناخنوں کو بھی اپنے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ صاف ستھرا رکھنا ہے مطلب ناخنوں کو کاٹنا ہے، ہر جمعہ کے دن ناخنوں کو کاٹا کریں، تاکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچیں اور جو ہے آپ کو برکتیں بھی نصیب ہوں۔ پیارے بچوں، آرکڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا اسلام اور سائنس۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سنتے بھی ہیں۔ پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت پانی کو 3 سانس میں پینا بھی ہے، پانی کو 3 سانس میں پینا بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کو 3 سانس میں پیتے تھے۔ کتنے سانس میں؟ 3 سانس میں پانی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ اور ہم جو پانی کی سنتیں اور آداب یاد کرتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، پانی کو 3 سانس میں پینا، اور اجالے میں دیکھ کر پانی کو پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ یہ سنتیں اور آداب بھی ہوتی ہیں پانی پینے کی، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کو 3 سانس میں پیتے تھے، پانی کو 3 سانس میں پیتے تھے۔ پیارے بچوں، پانی بیٹھ کر، روشنی میں دیکھ کر، سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 سانس میں اس طرح پینا چاہیے کہ ہر مرتبہ گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لیں۔ گلاس میں سانس نہیں لینا ہے، گلاس کو منہ سے ہٹا کر پھر سانس لینا ہے۔ پانی کو 3 سانس میں پینا ہے، اور ہر بار گلاس کو منہ سے ہٹانا ہے، پھر سانس لینا ہے۔ پہلی اور دوسری بار ایک ایک گھونٹ پئیں، اور تیسری سانس میں جتنا چاہیں پانی پئیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں پانی نہ پی جایا کرو بلکہ 2 یا 3 بار پیا کرو، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہا کرو۔ یعنی پینے سے پہلے ہم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور پینے کے بعد الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیا کرو، 3 سانس میں ہم نے پانی پینا ہے، اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 بار سانس لیتے تھے۔ کتنی بار؟ 3 بار سانس لیتے تھے، اور فرماتے تھے اس طرح پینے میں زیادہ سیرابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید و خوشگوار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پانی کو 3 سانس میں پینا ہے۔ کتنے سانس میں؟ 3 سانس میں پینا ہے۔ اور آج کی ہماری پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ میں سنت ہم نے یہی سیکھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانی کو 3 سانس میں پیتے تھے۔ پانی پینے کے سنتیں اور آداب ایک ایک پوچھ لوں۔ سب سے پہلے عبدالسبحان بھائی آپ بتائیں۔ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ ماشاء اللہ، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ سعود بھائی؟ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، پانی الحمدللہ کہنا چاہیے تب الحمدللہ کب کہنا چاہیے؟ جب ختم ہو جاتے پانی، اس کے بعد پانی جب پی لیں تو الحمدللہ کہنا ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جی آپ کی طرف 3 سانسوں میں پینا، 3 سانس میں پانی کو پینا چاہیے۔ دانیال بھائی؟ اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے۔ اجالے میں یعنی روشنی میں دیکھ کر پانی کو پینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اسماعیل بھائی آپ بتائیں گے کوئی سنت یا آداب؟ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ پانی کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ۔ جب بھی ہم پانی پئیں یا کھانا کھائیں یا کوئی بھی ہم اچھا عمل کریں تو ہم نے کون سا ہاتھ سے کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کرنا۔ جب بھی پانی پئیں، جب بھی کھانا کھائیں، جب بھی کسی کو کوئی چیز دیں یا کوئی چیز لیں تو ہم نے سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا پیارے نبی کی پیاری سنت، آواز کم آ رہی ہے، پیارے نبی کی پیاری سنت، پیارے نبی کی پیاری سنت ہمارا سیگمنٹ تھا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کال۔ یاد کریں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کال، یاد کریں۔ اس سیگمنٹ میں ہم کال کو یاد کریں گے اور یہ بھی سنیں گے کہ یہ کن کا کال ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے شامل کرتے ہیں کڈس مدری چینل کے ناظرین کی کالز۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ الحجر الاسود من الجنتی، حجر اسود جنت سے آیا ہے۔ ماشاء اللہ، حجر اسود جنت سے آیا ہے۔ حدیث پاک سنائی۔ ماشاء اللہ۔ میں ہوں جویریہ فاطمہ من چناباد سے، میں آپ کو نعت سناؤں گی۔ میری فاطمہ دین کیوں نینا ہوئی، میرے آقا کا روزہ مدینے ہے۔ ماشاء اللہ، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسماعیل بھائی اگر یاد ہے آپ کو؟ میری الفت مدینے سے ہوگی نگی، میری الفت مدینے سے ہوگی نگی، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے،
کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں گئے. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. ماشاءاللہ کلام سنایا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ تھا کال. یاد کریں پیارے بچوں، آج کا کال ہے آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. پیارے بچوں، آج کا کال ہے آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. کال کیا ہے؟ آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اس کال کو یاد کریں گے، لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں کہ یہ کال کن کا ہے. پیارے بچوں، یہ کال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے. کن کا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، اسلام کے دوسرے خلیفہ کا کال ہے. اور یہ کال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے. اس کال میں آپ نے فرمایا ہے کہ آخرت میں عزت اچھے اعمال کے ذریعے سے ملے گی. آخرت میں عزت اچھے اعمال کے ذریعے ملے گی. پہلے بچوں میں دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہیے. اپنی آخرت کو دنیا میں جتنے زیادہ سے زیادہ ہم نیک اعمال کریں گے اتنا ہی ہماری آخرت بہتر بنے گی اور ہمیں آخرت میں انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ آپ کا کال ہے آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. آئیے کال کو یاد کرتے ہیں. آخرت میں عزت، آخرت میں عزت، آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبدالسبحان بھائی، اور یاد ہوا؟ تھوڑا باقی ہے. تھوڑا باقی ہے، چلیں یاد کرتے ہیں. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. حاصل ہوتی ہے. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. یاد ہوا؟ حضرت آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. سعود بھائی، آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. دوبارہ سنائیں. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اب بڑھتے ہیں دانیال بھائی کی طرف. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. عفان بھائی. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اسماعیل بھائی سے بھی سنتے ہیں. اسماعیل بھائی. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اب یہ بتائیں یہ کال کن کا ہے؟ سب مل کے بتا دیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ کال ہے کہ آخرت میں عزت نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا کال. یاد کریں. آئیے پڑھ گئے میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں، جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی نیت سے اچھے سوالات کرنے چاہیے. ہمیں علم حاصل کرنے کی نیت سے اچھے
سوالات کرنے چاہیے. کن کن سے سوالات کرنے چاہیے بھائی؟ کن کن سے کرنے چاہیے؟ سعود بھائی ابو سے کرنے چاہیے, امی سے کرنے چاہیے, بھائی سے کرنے چاہیے, کس سے کرنے چاہیے؟ سب سے کرنے چاہیے. جی ماشاء اللہ. ہمیں علم حاصل کرنے کی نیت سے کرنے چاہیے. سوالات کس نیت سے کرنا ہے؟ علم حاصل کرنے کی نیت سے. جن کے پاس علم ہو ان سے ہم نے سوالات کرنے ہیں. جیسے مسجد کے امام صاحب ہیں, ان سے سوالات کیے جائیں. اہل علم مطلب علم والوں سے ہمیں سوالات کرنے ہیں. پیارے بچوں, ہمیں علم حاصل کرنے کی نیت سے اچھے سے سوالات کرنے چاہیے. سوال کو علم کی چابی کہا گیا ہے. سوال کو علم کی چابی کہا گیا ہے. جو اس چابی یعنی کی کا اچھا استعمال کرے گا اس کے لیے علم کا لاک کھل جائے گا. اس کے لیے علم کا لاک کھل جائے گا اور وہ علم کے دروازے سے داخل ہو کر بہت سارا علم حاصل کر لے گا. وہ علم کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بہت سارا علم حاصل کر لے گا. جو زیادہ سوال کرتا ہے وہ زیادہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. جو زیادہ سوال کرتا ہے وہ زیادہ علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. میرے بچوں, ہمیں اپنے ابو, چاچو, دادا, ٹیچر یا مسجد کے امام صاحب سے وضو, نماز اور دیگر دینی اور دنیاوی معلومات حاصل کرنے کے لیے ادب کے ساتھ اچھے اچھے سوال کرنے چاہیے. میں نے کیا بتایا کہ ہمیں کن کن سے سوالات کرنے ہیں؟ چاچو سے کرنے ہیں, ابو سے کرنے ہیں, دادا سے کرنے ہیں, ٹیچر سے کرنے ہیں, امام صاحب سے کرنے ہیں. جو اہل علم ہیں ہم نے ان سے سوالات کرنے ہیں. کس بارے میں؟ وضو کے بارے میں, نماز کی ادائیگی اور دیگر دینی اور دنیاوی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں ادب کے ساتھ اچھے اچھے سوالات کرنے ہیں. کس کے ساتھ؟ ادب کے ساتھ ہم نے اچھے اچھے سوالات کرنے ہیں. پیارے بچوں, یاد رہے کہ سوال اچھے ہوں, الٹے سیدھے اور بلا وجہ کے سوالات کر کے اپنے ٹیچر, ابو یا دادا وغیرہ کو پریشان کرنا بہت بری بات ہے. بہت بری بات ہے. الٹے سیدھے سوالات کریں گے, بلا وجہ کے سوالات کریں گے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے ہم دادا کو پریشان کر رہے ہیں, اپنے ابو کو پریشان کر رہے ہیں, ٹیچر کو پریشان کر رہے ہیں, تو یہ اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں اچھے سوالات کرنے ہیں, ادب کے ساتھ سوالات کرنے ہیں. اہل علم سے ہم نے سوالات پوچھنے ہیں. اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے سوالات کر کے اچھی اچھی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. کیا سنا ہم نے اپنے سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں میں؟ اچھے سوالات کرنے چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. دوبارہ بتائیں دانیال بھائی. اچھے سوال. دانیال بھائی کون ہے؟ پہلے بتائیں دانیال بھائی کون ہے؟ آپ ہیں, بتائیں. اچھے سوالات کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے. اچھے اچھے سوالات کر کے, ہمیں ادب کے ساتھ سوالات کر کے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے اور علم کو حاصل کرنا ہے. سعود بھائی کچھ بتائیں گے؟ کیا سنا آپ نے؟ کس کس سے سوالات کرنے ہیں؟ امی, ابو, ٹیچر اور دادا اور چاچو اور دادی سے اور بچن سے. جو جن کو پتہ ہے ان سے ہم نے سوالات کرنے ہیں. جیسے وضو کے بارے میں اپنے ہمارے بھائی کو پتہ ہے, ہمارے ٹیچر کو پتہ ہے, تو ہم نے ان سے پوچھنا ہے. نماز کے بارے میں ان کو پتہ ہے تو ہم نے ان سے پوچھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں سوال کو کیا کہا گیا, یہ بتائیں. سعود بھائی کا ہاتھ اٹھا ہے, عفان بھائی کا ہاتھ اٹھا ہے. عفان بھائی آپ بتائیں. علم کی چابی کہا گیا ہے. سوال کو علم کی چابی کہا گیا ہے, اور جو اس چابی کا یعنی کی کا اچھا استعمال کرے گا اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ علم آ جائے گا اس کے پاس بہت سارا. وہ علم کے دروازے سے اندر داخل ہوگا اور بہت سارا علم حاصل کر لے گا. تو ہمیں اچھے اچھے سوالات کرنے ہیں, ادب کے ساتھ کرنے ہیں, بلا وجہ. اور جو بے تکے سوالات کہلاتے ہیں نا, الٹے سیدھے سوالات, یہ ہمیں نہیں کرنے, بلکہ اچھے اچھے سوالات کرنے ہیں, معلوماتی سوالات کرنے ہیں, تاکہ ہمارے پاس بہت ساری باتیں جمع ہو جائیں, بہت ساری اچھی اچھی معلومات جمع ہو جائے. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین, دین کی پیاری باتیں ہمارا سیگمنٹ تھا. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. کرامات صحابہ ہمارا سیگمنٹ ہے. پیارے بچوں, آج ہم جن کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے ان کا؟ امام حسین. یہ کون ہے امام حسین رضی اللہ عنہ؟ بتائیں. امام حسین کی کرامت سنیں گے. امام حسن اور امام حسین یہ دونوں بھائی ہیں. ہم جن کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. اسماعیل بھائی کا ہاتھ اٹھائے. کون تھے اسماعیل بھائی؟ یہ نواسۂ رسول. نواسۂ رسول مطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے تھے. اور حضرت علی کے کیا لگتے تھے؟
کیا لگتے تھے حضرت علی؟ بیٹے. حضرت علی کے بیٹے تھے. اور حضرت فاطمہ کے کیا لگتے تھے؟ بیٹے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھی بیٹے تھے. اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی تھے اور حضرت امام حسن کے بھائی بھی تھے. پیارے بچوں احضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. ہم نے سن لیا کہ نواسے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں, یعنی بیٹے ہیں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت ابن مطیع رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے, دعائے برکت سے نواز دیجیے, دعائے برکت سے نواز دیجیے. کیا کہا انہوں نے؟ میرے کنویں میں پانی کتنا ہے؟ دعا سے تو نواز دیجیے لیکن میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے, دعائے برکت سے نواز دیجیے, یعنی برکت کی دعا سے نواز دیجیے. آپ نے اس کنویں کا پانی منگوایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا, یعنی پانی کا برتن حاضر کیا گیا, تو آپ رضی اللہ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی پیا اور کلی کی. پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. ان کی کرامت ہے یہ, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی, چار یارانے نبی, حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی, جنتی. جنتی. اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, حسن و حسین بھی, حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی, والدین نبی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی, ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامت سنی اور یہ بھی سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے, اور اس کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں, اور ہم نے کرامت بھی سنی. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, ہمارا سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. ہم اپنے اسلام کے بارے میں سنیں گے, اسلام کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم اس سیگمنٹ میں سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, آج ہم جن نبی علیہ السلام کے بارے میں سننے والے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے. سورہ بقرہ میں 3 پارے میں ان نبی علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ بھی ہے. تو پیارے بچوں آج ہم حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. ان کے بارے میں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں, حضرت عزیر علیہ السلام. پیارے بچوں بہت پہلے ایک غیر مسلم بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر. کیا نام تھا؟ بخت نصر. یہ کون تھا؟ بادشاہ تھا. کون تھا؟ بادشاہ تھا. بخت نصر اس کا نام تھا. اس نے اپنی فورس کے ساتھ بیت المقدس پر اٹیک کر دیا, بیت المقدس پر حملہ کر دیا. کیا کیا؟ بیت المقدس پر حملہ کر دیا. وہاں کے کئی لوگوں کو اس نے مار دیا اور بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کر لیا, یعنی ان کو قیدی بنا لیا تھا, اور بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا تھا. بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا تھا. اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. آپ کے ساتھ ایک برتن میں کھجوریں تھیں اور ایک پیالے میں انگور کا رس تھا, ایک پیالے میں انگور کا رس تھا, اور آپ ایک گدھے یعنی ڈونکی پر سوار تھے. آپ ایک گدھے پر سوار تھے. اس پورے علاقے میں آپ علیہ السلام گھومے لیکن وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا. وہاں پر کوئی شخص موجود نہیں تھا. ابھی ہم نے سنا نا بیت المقدس کو اس نے بالکل ویران کر دیا. نام کیا تھا بادشاہ کا؟ بخت نصر. بخت نصر بادشاہ کا نام تھا. اس نے اپنی فورس کے ساتھ پورے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بیت المقدس پر اٹیک بھی کیا. پیارے بچوں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کیا کیا تھا؟ ایک برتن میں
کھجوریں تھی. کیا تھی؟ کھجوریں تھیں. اور ایک برتن میں انگور کا رس بھی تھا. اور اس کے علاوہ ایک گدھے پر آپ سوار تھے, ایک ڈونکی پر آپ سوار تھے. اس پورے علاقے میں آپ علیہ السلام گھومے, لیکن وہاں کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا. بلڈنگز گری ہوئی تھی, بلڈنگز جو تھی, عمارتیں جو تھی وہ گری ہوئی تھیں, سب ویران تھا. آپ یہ سب دیکھ کر خود اپنے آپ سے کہنے لگے اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا, اللہ پاک انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. پیارے بچوں, یہ کوئی کوشچن نہیں تھا, نہ کوئی نیگیٹو بات تھی, کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں. آپ علیہ السلام کون ہیں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے. آپ علیہ السلام نے یہ جملہ حیرانی والے انداز یعنی شاکنگ انداز میں کہا تھا. کس انداز میں؟ حیرانی والے انداز میں کہا تھا یہ جملہ. ہم کسی بہت زبردست چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نا, اس انداز میں کہتے ہیں, شوق ہو جاتے ہیں ہم لوگ. بالکل جیسے جب جنت کی کھانے پینے کی چیزیں, وہاں کے کپڑوں وغیرہ کے بارے میں سنتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی یوں بھی کہنے لگتا ہے کہ جنت میں کیسا مزہ آئے گا, جنت میں کیسا مزہ آئے گا. جب جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنتے ہیں, جنت کے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں کے بارے میں سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ جنت میں کیسا مزہ آئے گا, جنت میں کیسا مزہ آئے گا. تو اسی طرح کا آپ علیہ السلام نے بھی جملہ کہا. پیارے بچے, بات سمجھ میں آ گئی تو آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے. بس اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی, اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا, گدھا بھی مر گیا. یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے. اس سے 70 سال بعد ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا. اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا. ایران کا ایک بادشاہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا, اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر آباد کیا. کس نے آباد کیا تھا؟ ایران کے بادشاہ نے اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے آباد کیا. اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے, بنی اسرائیل ایک قوم ہے, بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے پاس رہنے لگے, اس کے آس پاس رہنے لگے. بنی اسرائیل کے جو لوگ رہ گئے تھے وہ آ کر بیت المقدس اور اس کے آس پاس رہنے لگے, اور ان کی کوانٹٹی بڑھتی رہی, ان کی کوانٹٹی تعداد ان کی بڑھتی رہی. اس پورے ٹائم پیریڈ میں اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے چھپائے رکھا. آپ کہاں پر تھے؟ بیت المقدس میں تھے, لیکن اس پورے ٹائم پیریڈ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے اللہ پاک نے چھپائے رکھا, یعنی کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا. کتنے سال ہو گئے تھے؟ 70 سال. کتنے؟ 70 سال اللہ پاک نے آپ کو چھپائے رکھا, یعنی کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا. جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو زندہ کیا. یہ واقعہ شام کے وقت ہوا جب سورج ڈوب رہا تھا. اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا, کیا فرمایا؟ سنتے ہیں کیا فرمایا, یہ سنتے ہیں. تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت. یعنی صبح کا واقعہ تھا, صبح میں آپ سوئے تھے اور ابھی جب اٹھیں تو شام کا واقعہ ہے, لیکن 100 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 100 سال گزر گئے. اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت. آپ سمجھے کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے. کیا بتایا تھا ابھی کہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو آپ علیہ السلام سوئے تھے. اللہ پاک نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو. کتنے سال؟ 100 سال. آپ کیا سمجھ رہے تھے آپ علیہ السلام کہ یہ اسی دن کی شام ہے یا پھر 1 دن؟ کیا فرمایا تھا آپ نے کہ 1 دن ٹھہرا ہوں یا اس سے کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں؟ آپ سمجھے یہ اسی دن کی شام ہے, لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہاں پر 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو. کتنے سال سے؟ 100 سال سے ٹھہرے ہوئے ہو. اور آپ نے کیا رکھا تھا اپنے ساتھ؟ برتن میں کیا تھا؟ انگور کا رس. اور ایک برتن میں انگور کا رس تھا اور ایک برتن میں کھجوریں تھی. پیارے بچوں, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی صحیح حالت میں باقی ہے, صحیح سلامت ہے. پیارے بچوں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں بدبو یعنی اسمیل تک پیدا نہیں ہوئی. 100 سال کی بات ہے, 100 سال بعد کھانے کو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں بدبو بھی نہیں ہوئی, خراب بھی نہیں ہوا. کھانا سڑ جاتا ہے نا, سڑا بھی نہیں کھانا اور خراب بھی نہیں ہوا, بدبو بھی نہیں ہوئی. اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے, گدھا مر چکا ہے, اس کی باڈی بالکل خراب ہو گئی ہے. 100
100 سال کے بعد اٹھے نا, اس کی باڈی بالکل خراب ہو گئی ہے, باڈی پارٹس الگ الگ ہو گئے, صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں, باڈی پارٹس بالکل الگ الگ ہو گئے, وہ مر گیا اور اس کے جو ہے باڈی بالکل خراب ہو گئی, صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھی. ہڈیاں ہوتی ہیں نا, سفید کلر کی ہڈیاں ہوتی ہیں, وائٹ کلر کی ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ چمک رہی تھیں. یہ کن کا واقعہ تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا. دیکھیں آپ خود بھی بالکل صحیح سلامت رہے. 100 سال کے بعد جب آپ اٹھے ہیں, اللہ پاک نے کیا کیا کہ اللہ پاک نے ان کو دنیا کی آنکھوں سے چھپائے رکھا. جب 100 سال بعد اٹھے تو آپ بالکل صحیح سلامت ہیں. آپ کا کھانا اور آپ کا پانی یعنی کھجور اور انگور کا رس یہ بھی بالکل صحیح تھا, بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی تھی, بدبو بھی نہیں ہوئی تھی. اور آپ نے جب گدھے کو دیکھا تو گدھا مر چکا تھا, گدھے کی ہڈیاں بالکل الگ الگ ہو گئی تھی, گدھے کی باڈی بالکل خراب ہو گئی تھی. تو پیارے بچوں, یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے, جو کون تھے؟ اللہ پاک کے نبی تھے, اللہ پاک کے نبی تھے, اللہ پاک کے نبی تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا پیارے بچوں. اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں سنیں گے کہ اس کے آگے کیا ہوا. تو آپ نے ہمارا اگلا پروگرام بھی ضرور دیکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا